نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. مجھے وقت کی بہت قدر ہے، اپنے وقت کی قدر ہے، اس لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ اپنی لائف کا پریشیس ٹائم نکال کے آئیں تو ان کے وقت کی بھی اپنی قدر ہے. تو ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے کچھ منٹس، لیکن ایک ایک لمحہ جو ہماری زندگی کو بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم انشاءاللہ آج جس چیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو بہت اچھے اور آسان طریقے سے کریں گے، اور آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ آپ کا یہاں پہ آنا آپ کو انشاءاللہ ایسا نہیں فیل ہوگا کہ آپ نے اپنی لائف کا جو یہ ٹائم تھا یہ کل کیا ہے. آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ آپ اپنے ٹائم کو ایسا ہی لگے گا آپ کو کہ آپ نے اپنے ٹائم کو آج یوٹیلائز کیا ہے. اور جس ٹاپک کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، پرسنالٹی گرومنگ، لائک اپنی ذات میں نکھار پیدا کرنا، تو آج ہم پوری طرح سے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم ایک بہتر انسان کیسے بن سکتے ہیں اور اپنی ذات میں کیسے نکھار پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ابھی ہوں گے کہ ایک نوجوان لڑکا 26-27 سال جس کی ایج ہے، تو وہ اس کے زندگی کے تجربات کیا ہیں یا ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو میرے ایک بہت خوبصورت ایک استاد تھے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ ایک بات مجھے کہتے تھے کہ عمران، اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، تو آپ نے ہمیشہ ایک طالب علم کی حیثیت سے رہنا ہے. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں یہ میٹر نہیں کرتا، آپ نے ہمیشہ سیکھنا ہے. تو میں ان کی ہمیشہ سے یہ بات یاد رکھتا ہوں. اور وہ ایک بات کہتے تھے کہ آپ سیکھنے کا عمل جب ہوتا ہے، کیونکہ میری نظر میں جو زندگی ہے وہ بھی بیسیکلی ہر لمحے کچھ نیا سیکھنے کا نام ہے. تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج ہم بہت اچھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو میرا بہت لمبا چوڑا انٹرو دیا مس بز نے، تو میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں، کیونکہ آج کا یہ جو ہمارا سیشن ہے، ہلو اچھا، آج کا ہمارا جو سیشن ہے بالکل بھی کوئی اسپیچ کمپٹیشن نہیں ہے کہ میں ڈائس پہ کھڑا ہو کے بس جو میں آؤٹ لائن لے کے آئے وہ سب آپ کے ساتھ بیان کر دوں گا. میری کوشش ہے کہ ہمارا یہ سیشن بہت انٹریکٹیو رہے. اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سب جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیج آپ کے لیے کمپیشنیٹ انوائرمنٹ ہے. جب ہم ذات میں نکھار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر کھل کے سیکھنا ہوتا ہے، بالکل کسی شرم کے بغیر، کیونکہ جو چیز آپ کو نہیں پتہ اس کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آدھا علم جو ہے وہ سوال میں چھپا ہے. تو اس لیے آج ہم بھرپور سوال بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے اچھے جوابات بھی ہوں. فون اپنے سائلنٹ کر لیں پلیز، تاکہ ہم بہت اچھی باتیں کریں، کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو. اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو. میں بیسیکلی فاؤنڈر ہوں اڈاٹ انٹرنیشنل کا، جس کے پلیٹ فارم سے آج یہ ہو رہا ہے. اور جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس میں، سر عرفان صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. باقی جو ہمارے اسپانسرز ہیں یہ بیسیکلی یوتھ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. اور جب ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہماری پاپولیشن کا 62% آف جو لوگ ہیں وہ یوتھ پہ مبنی ہے، وہ 30 ایئرس کی ایج گیپ سے نیچے ہیں سبھی لوگ. تو اگر ان کو سپورٹ کیا جائے گا تو ہمارا پاکستان جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لسٹ میں انشاءاللہ آ سکے گا، کیونکہ ہمارے پاس منرلس کی بالکل بھی کمی نہیں ہے. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں. میں اڈاٹ انٹرنیشنل بنانے کا مقصد میرا یہی تھا، کیونکہ آئی ایم ورکنگ آن ذہن سازی ایز ویل. میں آتھر ہوں ذہن سازی کا. میری کتاب ذہن سازی پبلش ہوئی جو میری پچھلے 7 سال کی ریسرچ تھی، اور الحمدللہ ابھی بہت پازیٹیو اس کے جو مجھے امپیکٹس کریٹ ہوئے ہیں لوگوں کے مائنڈ میں وہ مجھے ملے ہیں. تو مجھے لگا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہم پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں.
تو یہ آج مس سیبا کے ساتھ ہماری پہلی کاوش تھی سیبا ڈاٹ کے ساتھ کہ ہم اس چیز کا سٹارٹ لے سکیں کہ ہم کس طرح سے پازیٹیو مائنڈ سیٹس کو آگے لے کے آ سکتے ہیں اور ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کے 7 سال پاکستان نیوی کو دیے. آئی ہیو بن سروڈ پاکستان نیوی فرام پاسٹ 7 ایئرز ایز نیول کمانڈو. مجھے جب زندگی کا مقصد سمجھ آیا, کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپ ہم تبھی کرتے ہیں جب ہم اپنی ذات کو سمجھتے ہیں, جب ہم اپنے اچھے دوست ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنے اچھے دوست ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی خود سے بات ہی نہیں کی, تو ہم اپنی پرسنالٹی میں نکھار کیسے لے کے آئیں گے. تو اس لیے میں نے جو فلا دیکھا اپنی ریسرچ کے دوران, میں انٹیریئر بلوچستان میں گیا, میں انٹیریئر سندھ میں گیا. انٹرنیشنلی میرا سفر اس بک کے لحاظ سے نہیں ہوا, لیکن ان لوگوں میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ارادے کی کمی ہے. جو لوگ قید ہیں ایک کنویں کے اندر, ان کو نہیں پتہ سمندر کی گہرائی کیا ہے. تو سمندر کی گہرائی کا اندازہ تو تبھی ہوگا جب آپ ڈائیو کریں گے. تو ان لوگوں میں خواہش کی کمی میں نے پائی ہے. اور ہماری یوتھ میں بھی, میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں گیا, میرے آرٹس کاؤنسل میں بھی لیکچرز ہوئے, تو میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ ہمارے ہاں فقدان ہے اس چیز کا, آزاد سوچ کا فقدان ہے, کیونکہ ہمیں خواب دیکھنا نہیں سکھایا جاتا. میں نے پاکستان نیوی کو سرو کرتے ہوئے الحمدللہ انڈین بارڈر پہ سرو کیا, اس کے علاوہ میں نے ایران بارڈر پہ سرو کیا. لیکن مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی لائف میں ایک ذہنی تسکین آپ کو ملتی ہے, جو آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے, وہ بیسیکلی مجھے نہیں مل رہی تھی. حالانکہ ایک ریپیوٹیڈ جاب تھی. جب میں نیول اکیڈمی میں تھا تو یہاں سے جب ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوا تو اس میں 5,500 لوگ تھے, اور 5,500 لوگوں میں 86 لوگوں کا سلیکشن ہوا, اینڈ آئی ایم ون آف دیم. الحمدللہ آئی واز ون آف دیم. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا, کیونکہ میرے استاد ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی جگہ یقین والوں کے لیے ہے, اتنی جگہ ذہین کے لیے نہیں ہے. تو میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں. اکثر ہم ایک ٹرم سنتے ہیں جی آئی ایم سیلف میڈ پرسن. میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں بھرپور طریقے سے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی نہیں ہے نا, تو پس پردہ ممکن ہے کوئی دعائیں ہوں گی جو آپ کے عمل سے پہلے وہ قبول ہو جاتی ہیں, جو آپ انجانے میں نیکیاں کرتے ہیں, جو آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو ممکن ہے کہ انجانے میں آپ نے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس نے آپ کے لیے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوگی. تو اس لیے سیلف میڈ کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ کے بیک اینڈ پہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں. کوئی فور فرنٹ پہ نہیں آتا, لیکن آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی آپ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو نہیں بھولنا. تو ابھی ہم پراپرلی اپنے سیشن کی طرف آتے ہیں. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں پرسنالٹی گرومنگ کے لیے, اپنی ذات میں نکھار پیدا کرنے کے لیے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں پرسنالٹی گرومنگ کیا ہے, یا ذات میں نکھار آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو, کہ آپ آج کیا سیکھنے آئے ہیں, یا آپ کیا مائنڈ میں جو چیزیں لے گئے ہیں, جو ایک پازیٹیو تھنک ٹینک لے کے آئے ہیں کہ ہم کیا چیزیں یہاں سے لرن کر کے جائیں گے. اینی بڈی پلیز, ایک مائک دے دیں پلیز ان کو. بیسیکلی رب العالمین نے انسان کی تخلیق اس کے ذات کے قیدی ہونے کے لیے نہیں بنائی, اور یہی کہا گیا کہ تم میں بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. جیسے اسٹیج سے یہاں ملک ندیم صاحب کا ریفرنس دیا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو کامیاب کیا ہے. تو بیسیکلی اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے, اور تخلیق انسان کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو آپ نے بنایا ہے, اس سے ہم سارے لوگ سیکھیں بھی, اور آگے اس طرح کا ماحول, کیونکہ ارسطو نے بھی کہا تھا کہ میں پڑھاتا تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں ماحول پرووائڈ کرتا ہوں, لوگ خود سیکھتے ہیں. بہت اعلیٰ. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کامیاب پروگرام ہے, اور آپ بھی اس بات کو مبارکباد مستحق ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ میری بہن بتائیں پلیز. ٹھیک ہے, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہاں کے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور سیبا کا خاص طور پہ کہ میں سیبا کے ساتھ تھی, کلاس فیلو تھی اس کی. مجھے یہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات, جو بنیادی درسگاہ ہماری والدین سے جو کہتے ہیں ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. بالکل. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کو تھوڑا سا بہتری کی ضرورت ہے, اور اس پلیٹ فارم سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو آج جو آپ نے ابتدا کی ہے, میں تو اس پہ بہت زیادہ
مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ ٹائم سو کے نہیں گزارا. آج سنڈے ہے، Thank you. باقی سارے That's سو کے very nice, گزارتے very ہیں. nice. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کیونکہ میں اس وقت IIU میں MPhil کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں اس چیز کو دیکھنے میں مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاقیات کی بہت کمی ہے. ہم کسی کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. لیگ پولنگ، لیگ ڈاؤن کرنا، ایسی ورکشاپس بہت ضروری ہیں جس میں اخلاقیات سکھائی جائیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بلایا ہی اسی لیے گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کائنات اس لیے بنائی تھی کہ ہماری اخلاقیات بہتر ہوں. تو وہ چیز ہم بھول چکے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل بالکل بھول چکی ہے. بالکل بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی ورکشاپس بہت ضروری ہیں جس میں ینگ جنریشن بتا سکے کہ بھئی ہم آگے بڑھیں تو آپ کو ہم بتاتے کہ آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ چیز اس وقت اس معاشرے میں ہمارے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کو دیکھیں. نوجوان نسل نہیں لے کے جانا ہے آگے، یوتھ نہیں لے کے جانا ہے. تو جب تک ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ نہیں کریں گے تو سب کیسے ہوگا؟ بالکل. تو میرا یہی ہے کہ میں تو یہی کہوں گی کہ آج کا دن بہت سب کے لیے بلیسڈ ڈے ہے. Thank you very much. Thank you. It's honor for us. Anybody else? کوئی پلیز. السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اسپیشلی سیبا اینڈ سر عمران کا. اینڈ آلسو تھینکس فار انوائٹنگ مائی اسٹوڈنٹس جو کہ اسپیڈ ایجوکیشن اسکول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ان کو بھی آپ لوگوں نے یہاں پر آنے کا موقع دیا اور یہ چیز سیکھنے کا کہ کس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، خود اعتمادی پیدا کرنی ہے. بیسکلی یہ سارے اسٹوڈنٹس جو آج میرے ساتھ موجود ہیں